خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے مجھے حاضری کا موقع میسر آیا، اس پر میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ اور جتنے بھی میرے یمین و یسار علماء چمکتی جبینوں والے تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت ان سب کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ یہ سچی بات ہے کہ اتنے علماء میں اور اس ادارے میں کھڑے ہو کر بولنے کی مجھ جیسے طالب علم میں نہ تو لیاقت ہے نہ صلاحیت ہے، لیکن چونکہ حکم نامہ ہے تو کچھ معروضات میں ضرور عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بولنے کا ڈھنگ آ جائے گا اور میرا سبق پکا ہو جائے گا، اور آپ عوام الناس میرے لیے دعا کر دیں گے اور علماء و سادات تو میرا کام بن جائے گا۔ میں بالخصوص دعا کرنا چاہوں گا گلشن امینیہ کے تمام پھولوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس گلشن کے تمام پھولوں کو مہکتا رکھے۔ بالخصوص امین امانات حضور امام المناظرین ہمارے برادر محتشم علامہ ذیشان اسحق صاحب اور دیگر اس خانوادہ کے جتنے بھی احباب و حضرات ہیں، خلاق عالم، ان سب کو دنیا اور آخرت کی وہ برکات جو ان کے لائق ہیں وہ عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے جید علماء کے خطابات سماعت فرمائے، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے دعائیں لیتا ہوا انشاءاللہ رخصت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کا اجر اللہ ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہ میں نے تفسیری اور سادہ ترجمہ کیا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر اگر روح البیان کو دیکھا جائے تو وہاں پر مجھے دو احادیث میری نظر سے گزری بہت لاجواب، میں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلی وہاں پر روایت مفہوماً و مختصراً عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس درجے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کی نماز کیوں نہیں لکھی، حالانکہ اس نے پڑھی بھی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں، یہ پڑھے گا تو میں نے لکھنی ہے، نہیں پڑھے گا تو میں نے تو نہیں لکھنی، مجھے آرڈر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کو بیماری کس نے دی ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ یہ تو تیری طرف سے ہے۔ میرے بندے نے کوئی شکوہ کیا؟ کہا شکوہ بھی نہیں کیا۔ کہا کہ یہ عبادت کیوں نہیں کر سکا؟ کہا جی اسی بیماری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بیماری بھی ہم دیں، صبر بھی یہ کرے، شکوہ بھی نہ کرے، اور اس کی وجہ سے یہ عبادت بھی نہ کر سکے۔ اور یہ جملہ ذرا قابل غور ہے کہ سابقہ ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ یہ عبادت چھوڑتا بھی نہیں، کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اگر سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے شکوہ نہیں کیا، صبر کر رہا ہے اور اس کو برداشت کر رہا ہے، ہماری اس بیماری کی وجہ سے یہ عبادت نہیں کر پا رہا، اگر پھر بھی ہم ثواب نہ دیں تو پھر ہمیں کریم کون کہے گا؟ تو فرمایا اس کا ثواب دیکھا جائے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، نماز روزے کی پابندی فرمائیے اور اپنے معمولات کا حصہ لازمہ بنا لیجئے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں جو فرائض ہیں، اور ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ایک تفصیل ہے، ان سب پہ عمل ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ پہلی بات، اگر اس تناظر میں آپ امام المناظرین کو دیکھیں تو جس دن آپ نے پردہ فرمایا اس دن فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر درس بھی دیتے ہیں، اور وہ بھی عقیدہ اہل سنت پر، اور وہ بھی ایسے موضوع پر کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی تلخی کا ماحول بنا ہوا ہے، افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ آپ نے ایسے احسن انداز میں بیان کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی کا یہ آخری خطاب ہم اپنے موبائلوں میں محفوظ کر لیں یا کاش کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ادارے میں کھڑے ہو کر
کہ آپ رائٹ لیفٹ نہیں ہوں گے، لا الہ الا ولا الہ الا، اللہ کے فضل سے آپ ساری زندگی مسلک اہل سنت پہ ثابت رہیں گے۔ اس کو ضرور یاد رکھیے۔ دوسری روایت یہاں پر جو لکھی ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو یہ فرشتے، یہ بھی مختصراً و مفہوماً سناتا ہوں، یہ دفتر لپیٹ کے نا، اے جڑے ساڈے موڈے آتے ہیں نا فرشتے، یہ دفتر لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ جس بندے کے ساتھ ہماری ذمہ داری تھی وہ بندہ فوت ہو گیا ہے تیرا، ہم دفتر لپیٹ کے تیری بارگاہ میں آ گئے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمانوں میں تیری عبادت کریں۔ غور طلب بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا آسمان تو پہلے ہی فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور یہاں تو میری عبادت، تسبیح اور تقدیس ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ پھر ہم کہاں جائیں؟ یہ آپ حضرات کے لیے جو عوام الناس ہے نا، یہ ایک سوال بس اوقات اٹھتا ہے کہ مرن تو بعد فرشتے کتنے جانے جائے؟ اے سوال دا جواب بھی جائے تو توجہ بھی فرمانا ذرا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ اس بندہ مومن کی قبر پر چلے جاؤ۔ توجہ ایسا بتا رہا، بندہ مومن کی قبر پر چلے جاؤ۔ فرمایا وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہاں کھڑے ہو کر تم نے میری تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہنا ہے اور پڑھتے تم نے رہنا ہے اور لکھنا میرے بندے کے نامہ اعمال۔ یہ فرشتے کا قیامت کرتے ہیں۔ اچھا وہاں پر صرف اتنی روایت ہے، لیکن جب شرح الصدور امام سیوطی کی بڑی خاتم المحدثین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پر مجھے یہ بات بھی نظر آئی۔ فرمایا تو بندہ مومن کی قبر ہے کہ جہاں پر فرشتہ جاتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے اور وہ ثواب لکھتا ہے، تو فرمایا جو بندہ کافر و فاسق و فاجر ہے پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فرشتے اس کی بھی قبر پر جاتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آواز سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال کرے، جو بندہ ایمان لے آئے، اس کے اجر کو اللہ ختم نہیں ہونے دیتا۔ حضور امام المناظرین، اگر صرف آپ کی زندگی کا یہ آخری سال دیکھ لیں، بلکہ آخری 3-4 ماہ دیکھ لیں، آپ نے جو امت کو تفسیر القرآن کی صورت میں تحفہ عطا فرمایا، یہ ایک ایسا نایاب تحفہ ہے۔ یقین فرمائیں میرے ایک دوست ہیں بہت پیارے اور بہت ہی دل سے قدر کرنے والی شخصیت ہے، اور اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو بھی نوازا ہے۔ مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں لاہور سے آ رہا ہوں۔ کہہ رہے وہ امام المناظرین کی کتاب ہے آپ نے لے لی ہے؟ میں نے کہا کون سی ہے؟ مجھے ابھی میرے نوٹس میں نہیں آئے۔ تو فرمایا وہ جو تفسیر کا پہلا پارہ ہے وہ آپ نے ضرور لینا ہے۔ تو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، بیمار ہیں آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب بخاری، یہ ملتان شریف میں ہوتے ہیں، اور آخری دنوں میں بیچارے وہ بیمار تھے، ورنہ وہ یہاں تھے، ابھی ان کو آپریٹ ہوا، اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ تو سید بادشاہ مجھے کہتے ہیں یار اے کتاب سمر صاحب تیرے بڑے مطلب کی کتاب ہے۔ کہہ رہے میں پڑھنے بیٹھا ہوں تو صبح ہو گئی، میں نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑا، ایسی پیاری، اور خود بھی وہ فاضل بندہ ہے، آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں، ان کی کتاب حیات النبی ہے، وہ میں نے پڑھی تو اس کے اوپر حضرت مناظر اسلام میرے استادوں کے بڑے محبوب ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے بھی اس کے اوپر تقریر لکھی، بڑا قابل بندہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کتاب پڑھے، جب میں نے پڑھا یقین فرمائیں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ گئی نا بندہ، اور ایک ہوں ہاتھ چک کے دعا کرنا، ایک ہوں چوڑی چک کے دعا کرنا، چوڑی چک کے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا صلاحیت بخشی اور کتنا خوبصورت کام آپ نے فرمایا۔ جیسے حضرت مفتی ابراہیم صاحب کی بلا آپ فرما رہے تھے اور حضرت صاحب فرما رہے تھے، ہم نا ہماری کتاب جابی فیضان مدینہ فیصل آباد سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اولیٰ تا دورہ حدیث۔ جب بھی کوئی کتاب شروع ہوتی تو کسی نہ کسی عالم کو بلا کر استاد صاحب کتاب شروع کرواتے تھے۔ حضرت مناظر اسلام علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب، آپ نے بھی ہماری ایک کتاب کا افتتاح کیا تھا۔ اسی طرح ارشاد ملت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ہماری ایک کتاب کا افتتاح کیا۔ لیکن علامہ پروفیسر سعید احمد اسعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اکثر تشریف لاتے تھے۔ جب ہمارا مناظرہ نشیدیہ شروع ہوا نا تو استادوں نے کہا بھی تو پھر امام المناظرین ہی شروع کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے جو باتیں کیا میں جلدی میں مجھے بہت احساس ہے کہ میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ میں، لیکن یہ بات سنائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا۔ آپ جب آئے نا تو کہنے لگے مجھے تمہیں پتا ہے پھر مناظرہ نشیدیہ پڑھنا ہے تو پھر تسی کرنا کی ہے۔ پہلی جو بات کہی آج تک میرے ذہن میں نقش ہے، حضور وہ فرمانے لگے کہ جب بھی آپ نے مناظرہ کرنا ہے نا، جب بھی مناظرہ کرنا ہے
آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نفسیاتی مار اگلے کو مارنا ہے. ہم نے کہا حضور یہ نفسیاتی مار ہم کیسے ماریں, مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے جو مثال دی ذرا سارے حضرات غور فرمائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ روافض جب تقاریر کرتے ہیں نا تو ان کی تقریر کے پلے کوئی نہیں ہوتا, ہمارے تو دلائل ہیں نا, لیکن یہ نفسیاتی مار مارتے ہیں. لوگ بولتے ہیں تم کہتے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. توجہ کیجیے گا ذرا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں, اب یہ طرف دیکھیں گے تو میں آپ کو کوئی سمجھاؤں گا نا, ادھر دیکھو کاکا ادھر دیکھو اگاؤ سن رہا ہے, یہ نفسیاتی مار. معذرت چاہوں گا میں جسارت کر گیا, مجھے معاف کیجیے گا, گل بڑی ٹوڑی ہے. فرمان لگے دیکھو بھی آج تو گل کر دینا نا, میں ہوں علی کا ذکر کرنے لگا, رال پتہ کی کہتے ہیں ہوں جی نے ہاتھ تھلے رکھا ویکھو کہڑا حلالیت ہاتھ چکتا ہے. کہتے ہیں نفسیاتی گل ہے, کہڑا حرامی بنے یہ ہاتھ نہ چکے سارے نہیں چکنے نہیں, یہ نفسیاتی مار ہے نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ ذرا. تو فرماتے ہیں مناظرے کا اصول سب سے بڑا میری نظر میں ہے نفسیاتی مار مارنی. پھر انہوں نے ایک اپنا واقعہ سنایا, سنا دوں آپ کو, بڑی جلدی جلدی سنا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں اکاڑوی کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا, میں پورا نام نہیں لیتا کیونکہ ہماری مسجد پاک ہے, میرے کو بڑا تھوڑا ہے. اچھا آپ کہتے ہیں انہوں نے مینوں آکھیا اے سید اسد تو میں نہ کی گلا کرنی, تو میرا بچہ ہے. کہتے میں فوراً آکھیا ایک منٹ یار گل تو ٹھیک تھی. وہ وہاں پر کئی بندے سننے بھی ہوئے تھے اس بات پر. کہنے نہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوں دسن ڈے میں بھی تسی کیویں اگلے نوں نفسیاتی مار مارنا ہے, انہوں پتہ لگے کہ تو گل کر کے جانا کتوں تائیں. آپ کہنے لگے یار یہ گل سچی ہے پر ایک باری میری گل سن لو ذرا. آپ نے آخیا اس گل سے پکا نہیں میں تمہیں دستا پیا. پھر آپ کو پتہ ہے نا ان کا جو پکا نہیں میں تمہیں دستا پیا. آپ فرمایا وہ کہنے لگا کار گل کی کرنی. فرمایا بھئی جنہ کو دین میں پڑھے ہے نا, آپ نے پھر لوگ کا توجہ فرمائی چونکہ مجمع کو قابو کرنا اصل گل ہوتی ہے. اگلے کو پورا قرآن بھی پڑھ دے تو انہیں کہڑا من جانا, تو مجمع کو قابو کرو نا. مجمع تھوڑے نال ہوے اللہ خیر کرا, دشمن آپ کا راضی ہو چاہے نہ ہو. کہنے لگے میں نے آکھیا بھئی پیو ہوندے نے تین, توجہ نہیں فرما رہے. ایک ہوندا ہے حقیقی پیو تے وہ تے ہے حضور امین اہل سنت, یہ کدو ہو نہیں سکتا. دوسرا پیو میں استاد تو میں تو تیرے کو لفظ بھی نہیں پڑھیا, وہ بھی صورت نکل گئی. تیسرا پیو نہیں سہرا تے ہن تو ایڈا کر اپنی کڑی دے میرا سہرا بند پھر ابا کیوں بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایویں گل کیتی جی میں تانوں چاسا ہی نا کہ اسی نواں علم پڑھے بندے نوں فلاٹی بڑا آیا ہوتا ہے. آدمی ہن تو پھر بھی ساڈے اندر بڑا تحمل آ گیا ہے. میں دستا ہے 1100 فٹ تک کران تے متھے وجدے ہوندے سی چل کے. تو بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں فرمایا نفسیاتی مار مارنی. اور اگلی بات فرمایا جب بھی گفتگو کا موقع ملے تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے بات کرنی ہے نا تو بات کرتے ہوئے بھی عقیدہ دینا ہے تاکہ عوام کو پتہ لگے اے سچ ہے. ہم نے کہا حضور مثال کے طور پر کہنے لگے جب دلیل دینی ہے نا یہ نہیں کہنا کہ ہوں میں تیسری دلیل دین لگا تے چوتھی دین لگا, نہیں نال اپنا عقیدہ دینا ہے. انہوں نے کہنا ہوں چوں یاراں دی چوتھی دلیل ہوندی پئی ہو. اب ذرا اس بات کو سمجھیے, اس کی گہرائی تک یہ علماء کو زیادہ مزہ لینا چاہیے اس بات کا. چوں یاراں دی چوتھی تاکہ انہیں پتہ لگے بھی یہ چوں یاراں دا عقیدہ رکھدا ہے اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ چار یار کوئی شے ہے نا. نال جب کہنا پنجویں, یہ نہیں کہنا پنجویں, کہنا پنج تک اپنی پنجویں ہوندی پئی تکڑا ہو جانا. جب چھویں دلیل دینی تو کلی چھویں کہنا میرے خواجہ معین الدین دی چھٹی, تاکہ قوم تمہاری عقیدے سے بھی نہ ہٹے اور انہوں نفسیاتی مار بھی مارو. تو فرمایا جی 11ویں تے ہونا تو پھر کہنا 11ویں آ گئی 11ویں ہے تے جے میں تینوں ہونے تے تھلے نہ دی تد میرے 11ویں آ دا مرید نہ ہویا. کہنے لگے 11ویں آ دی نگاہ بھی ہو جانے تو تھوڑا کم بھی ہو جانا. آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی تھی. یقین فرمائے میں باتیں بہت آپ کی خدمت میں عرض کرتا لیکن 2-4 منٹ میں زیادہ لے گیا. میں معافی کا خاص کر اللہ کریم حضرت کے درجات بلند فرمائے. ہم آپ کے خوشچی رہے ہیں اور جب بھی یقین کریں اتنی محبت فرماتے تھے. یہ میرے برادر اکبر علامہ پیر حامد سرفراز صاحب کی بلا آپ تشریف فرمائیں. آپ جانتے ہیں مفتی سعید رضوی صاحب آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں. آپ بسم اللہ میرا یار بیٹھا ہے. تو مجھے اکثر یہ ملنے کے لیے ہم آتے تھے اور بڑی محبت فرماتے. اور جدوں کسی محفل اکٹھا بیان ہونے کا کیا آخنا وہ میرا شعر آ گیا ہے, اتنی محبت کرتے تھے. یہ ان کی نگاہ ہے, اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے. اور میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا, بس اوقات ہوتا تھا اے جی پھر سارے کوئی جان لا پیسی. حالانکہ یہ ہر بندے کے تفردات ہوتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں چھپ گیا, آپ کو ماننا پڑے گا
گا اس سے بڑا تمہیں رزق کوئی نہیں نظر آئے گا. یہ تمہیں ماننا پڑے گا. پڑھ لو یہ فتاوا آگے آیا آپ کا, فتاوا شریف میں پڑھ لو. ابھی بھی مجھے پیر صاحب بتا رہے تھے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور کہنا چاہوں گا جو مجھے سمجھ آئی ہے نا, میں کوئی نمائندہ اور وکیل صفائی نہیں ہوں, لیکن میں جو مینوں سمجھ آئی ہے. آپ نے آخیا کہ یار اگے تو مناظرے ہو جاتے سن تو ماحول بنیا سی, یہ بابا ذلیل ہوندے رہندے سن, تے ہن تے کام کوئی نہیں ہوندا پیا کہ چلو ہن گھر چل کے ذلیل کرنے یا اپنے گھر ٹر جاندے سن. وہ پھر پہلو چنگے بھلے سیدھے اگلے نہیں لگے. مینوں جو سمجھ آئی ہے یہ تانوں بھی آئی ہے تو سبحان اللہ کیا. وہ مفتی صاحب کی بات پر میں بات ختم کروں گا کہ لتاں کھچڑیاں ضروری ہیں. یہ فقیر حقیر سیدی امیر اہل سنت الیاس قادری کا مرید, یہ جو سمجھا ہے نا آخری بات وہ یہ ہے بھائی جان, وہ تسی کسی دیاں لتاں کھچ کے کیوں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ تسی اپنی رفتار کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ تسی اپنی رفتار ہی بڑھا لو. ہاں اپنی رفتار بڑھاؤ نہیں دوے دے لتاں پھڑ کے کھچ رہے ہو. بندے بنو اپنی رفتار بڑھاؤ. تے جے نہیں بڑھ سکتی نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ ہے عزت دیتا ہے. خلا کے عالم امام المناظرین کی درجات بلند فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم.